السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے. ناظرین، یہ سوالات اب پیچھے رہ گئے ہیں اور پرانے ہو گئے ہیں کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے، نواز شریف کا مستقبل کیا ہے، مریم صاحبہ کا مستقبل کیا ہے، زرداری صاحب کا مستقبل کیا ہے، بلاول صاحب کا مستقبل کیا ہے، اور فلاں 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 کا کیا مستقبل ہے. جو بڑا سوال ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. یعنی سیاست کے لیے پریشان ہونے کا شاید وقت نہیں رہا. وقت اب شاید یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں پریشان ہو کر سوچا جائے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. اسی موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے. سینیٹر ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسکائپ پر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، سینئر تجزیہ کار ہیں، پروفیسر ہیں، قانون کی بہت بڑی شخصیت ہیں. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے. شعیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جہاں زیب جمال دینی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جی محترم، معاشی بحران اور سیاسی بحران بیک وقت آ گئے ہیں سر، ایک اکٹھے آ گئے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی معاشی بحران کبھی سیاسی بحران، اب دونوں اکٹھے آ گئے ہیں. تو کیا اس گرداب سے نکل پائیں گے ہم؟ شکریہ آصف صاحب. مجھے 2 منٹ دے دینا تاکہ تھوڑی سی ایلیبوریٹ میں کم ہوئی سے نا. اچھا، یہ باؤنس ہو رہا ہے، اس کو ذرا ٹھیک کروا دینا. باؤنس ہو رہا ہے، آواز باؤنس ہو رہی ہے. میں آپ کو ٹھیک سن رہا ہوں سر. جی، آئیڈیا یہ ہے کہ بیسیکلی جو ہے نا، ایک دن میں خرابیاں نہیں دکھتی. 1-2 دن میں آپ جیسے کہ ایک صاف شیشے کے جو ہے نا پلیٹ فارم پہ اگر آپ جو ہے نا کمرہ ایئر ٹائٹ کروا دیں تو آپ کو 3 مہینے کے بعد ایک مٹی کی لہر وہاں پہ ایک طے اگر آپ ملیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے. یہ تمام خرابیاں اکامولیٹ ہو چکی ہیں آہستہ آہستہ، کہتے ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے، خرابیوں کی وجہ سے. یہ 70 سالوں سے خرابیاں پنپ رہی تھی، آہستہ آہستہ ایک اپنا راستہ نکال رہی تھی جو یہاں تک ہمیں لے کے آئی ہے. اب سونے پر سہاگا کہ کچھ عرصے پہلے جو کنٹینر کی سیاست شروع ہو گئی تو یہ چیزیں جو ہے نا کچھ زیادہ ہی ڈبل ہو گئی. اس میں جو ہے نا ادراک نہیں تھا، فکر نہیں تھی. ملک کے اقتصادیات کا کسی کو فکر نہیں تھا، ملک کے سماجیات کا نہیں تھا، اور سیاسیات کا نہیں تھا. فقط جو ہے نا یہ شوق تھا کہ مجھے اقتدار کسی نہ کسی شیپ میں چاہیے، مجھے ہر صورت میں اس ملک کا جو ہے نا ایڈ بننا ہے. چاہے وہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کل لے کے آئی تھی، ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مجھے خدا را برتر اقتدار لے کے آئیں تاکہ میں اپنے خواہشات کی تکمیل کر سکوں، اپنے لوگوں اور ضرورت مندوں کو جو میرے جو ہے نا فالوورز ہیں ان کو جو ہے بلڈ کر سکوں. اب اس سے نکلنے کی خاطر آصف صاحب 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، کم از کم سالوں لگے. آپ نے جو ہے نا یہاں پہ اگر فکر ہو، خیال ہو، اس طرح کے لوگ ہوں جو کچھ زیادہ ہی دور اندیش ہو، جن کو جو ہے نا ملک کا فکر ہو، ملک کی جو ہے نا جمہوریت کا فکر ہو، ملک کی جو ہے نا عسکری قوتوں کی ریکوائرمنٹ کا فکر ہو، غریب عوام کی بیچارگی کا فکر ہو، اور انہیں ملک کی جو ہے نا جغرافیہ کی حفاظت کا فکر ہو، تاکہ وہ سیاسیات کو جو ہے نا ایک بار پھر آن لائن کروا سکے اور معیشت جو ہے نا وہ گریجولی آہستہ آہستہ اچھے سمجھدار لوگوں کے جو ہے نا ان کی جو ہے نا زیر سایہ ہی پنپ سکے گی. اب یہاں پہ معیشت دانوں کی مجھے حیرانگی ہے. جو معیشت دان، جو معاشی جو ہے نا ایکسپرٹس کسی ایک پارٹی کے فیور میں ہیں یا تھے، وہ چاہے جتنی بھی غلطیاں ان کی اپنی ہوں وہ کبھی نہیں مانیں گے. وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے پارٹی کے رہنما اور میری پارٹی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. اور اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو معاشی پالیسیاں میری سیاسی جماعتوں نے جو ہے نا یا میرے فالوورز نے جو ہے نا جو بنائی ہے وہ ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی کچھ انڈیپینڈنٹ جتنے بھی معاشرت دان آج آپ کے توسط سے یا دیگر دوستوں کے توسط سے ہم انہیں سنتے ہیں، ان میں جو ہے نا فار سائٹڈنس، ان کے ذہن میں جو ہے نا ایک ویژن ہے نہیں، ویژنری یہ لوگ ہے نہیں. ہر ایک کی خواہش ہے جس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، اگر وہ بات غلط بھی وہ کہتے ہیں نہیں صحیح ہے، اس لیے میری اٹیچمنٹ اس پارٹی کے ساتھ ہے، مجھے اسے جو ہے نا سپورٹ کرنا ہے. اچھا، اس خرابی کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا ہے کل کچھ معاشی ایکسپرٹس کسی ایک پارٹی میں تھے یا انہیں جو ہے نا بالواسطہ طور پہ کچھ فوائد حاصل ہو چکے تھے یا ہو چکے ہیں، وہ اب بھی جو ہے نا اپنی جو ہے نا رہنماؤں کی غلط پالیسیوں کی بھی حمایت کیا کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ ہر صورت میں جو ہے نا جو میری پارٹی کے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے معاشی ایکسپرٹس درد دل رکھنے والے اکٹھے ہوں، تو کیا آپ کسی قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟
نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کبھی. میں یہ کہتا ہوں قومی حکومت ہم قائم کر ہی نہیں سکتے. اب ہماری سیاست بڑھ چکی ہے, سماجی طور پہ ہماری فکر جو ہے نا بائفرکیٹ ہو چکی ہے, ہم ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں, دشنام تراجی کی جو ہے نا سیاست کی یہاں پہ ابتدا ہو چکی ہے, اور ہم اکثر جو ہے نا نفرت کی سیاست کرتے چلے جا رہے ہیں. ملک سے کسی کو محبت ہے نہیں, چاہے کوئی جو ہے نا جوڈیشری سے تعلق کسی کا ہو, ایگزیکٹو سے ہو یا کسی دوسرے طبقے, یہ تمام جتنے بھی ہیں وہ اپنے اٹیچمنٹ کے تحت, جس سے اس کی اٹیچمنٹ ہے اسی کے مطابق وہ اپنی جو ہے نا بات کرتے ہیں. سینیٹر صاحب فرض کریں ان سب میں پیار محبت بڑھتا ہے اور یہ سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. ان کے پاس, آپ سیاسی جماعتوں کے پاس کیا کوئی معاشی ایکسپرٹس ہیں بھی صحیح؟ کیا آپ کے ہاں کوئی شیڈو کیبنٹ ہے؟ کیا آپ کے ہاں کوئی تحقیقاتی ادارہ بنانے کی ضرورت کبھی کسی نے محسوس کی ہے معیشت کے اوپر کچھ ایکسپرٹس کو بٹھانے کی؟ بشرطے, بالکل ہے, بشرطے اس میں جو ہے نا کوئی مداخل نہ ہو, اس میں جو ہے نا نئے عسکری قوتیں جو ہے نا مداخلت کریں, نئے ایگزیکٹو کریں, نئے جوڈیشری کرے, اور نئے غلط پالیسیاں پارلیمنٹ کے توسط سے وہاں پہ دی جا سکے. اور ہمارے ہاں جو ہے جو ڈویژن ہے اس میں صد کے دل سے یہ بیٹھ کے جو ہے نا ملک کی اقتصادیات کو بنانے اور سیاسیات کو جو ہے نا ایک نئے ڈگر پر چلانے کی اگر ان کو فکر ہو, خواہشات زر نہ ہو, خواہشات جو ہے نا پوسٹنگ وغیرہ نہ ہو, خواہشات آج کل جو ہے نا اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. ایسے ایکسپرٹ اس ملک میں ہیں بالکل. جب ہمارے پاس سائنٹسٹ اس طرح کے ہیں جو ایٹم بم بنا سکتے ہیں, ہمارے پاس جو ہے نا ایئرپلین وغیرہ کے بارے میں پلاننگ کر سکتے ہیں, ایسٹروناٹ ہمارے پاس ہے, تو اس بارے میں ہمارے پاس یقیناً بندے ہیں. شرط یہ ہے کہ مداخلت کوئی نہ کرے, اور اگر مداخلت نہیں ہوگی, اب دیکھ رہے ایک منٹ, مداخلت اگر کہیں جوڈیشری کی طرف سے ہو تبھی وہ مداخلت کہلائے گی. اگر میں بتاؤں کہ ایگزیکٹو ان کی طرف سے ہو تبھی غلط ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی ہم نے قانون سازی یہاں پہ کی تھی, ان قانون سازی کو رتی کے ٹوکرے میں ڈال دیتے ہیں کون, ایگزیکٹو یا دیگر ادارے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ بالادست ہے, اور ہم نے اس طرح کی جو ہے نا پارلیمنٹ میں ڈیسیژن کروا دیے کہ دین جو نا ہمارے جوڈیشری کے لوگوں میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. شیب شاہین صاحب, قانونی مسئلہ, کیونکہ آپ کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے, جب میں فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی پہلا خیال یہ آیا کہ اگر کوئی قانون ہے تو اسے اب لاگو ہونا چاہیے. آپ کھڑے ہو کر لوگوں کے اہل خانہ کو تھریٹ کر رہے ہیں نا, مطلب اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے. لیکن جب گرفتاری بھی ہوئی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے تھی, میرے طالب علم کی رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جب بعد میں ڈیٹیلز آئیں تو پتہ چلا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے شکایت درج کرائی. تو میں سوچ رہا تھا سیکرٹری الیکشن کمیشن کو اس سے زیادہ سخت گفتگو تو عمران خان صاحب نے ان کے خلاف استعمال کی تھی, گالیاں تک دی تھیں. تو یہ غیرت ایمانی بھی بندہ دیکھ کے جاگتا ہے کیا؟ دیکھیں آصف بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی گفتگو کو بھی چھوڑیں, آپ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی گفتگو ماضی کے میں بات کر رہا ہوں, ایم کیو ایم کی سنیں, باقی لوگوں کی سنیں, وہ اس سے بہت شدید تر تھی. لیکن اگر آپ ٹرو سینس میں جائیں, کنٹینٹس آف دی ایف آئی آر میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں, میں نے تقریر نہیں سنی لیکن جو ایف آئی آر کے کنٹینٹس لکھے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی اس کے مطابق ایک بھی دفعہ افینس نہیں اٹریکٹ ہوتا. آپ ذرا الفاظ اس کے دیکھ لیں. پہلی بات تو اس نے کہی کہ اگر زیادتی کرو گے, اگر کا لفظ ہے کہ اگر کا مطلب ہے تم نے زیادتی نہیں کرنی, اگر کا لفظ نکالیں تو پھر اگلی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. دوسرا آپ کو پے بیک کرنا پڑے گا. کہاں ہے کہ میں تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دوں گا, اگر وہ یہ لفظ کہے قتل کرنے کی دھمکی دوں گا تو کرمنل انٹیمیڈیشن بنتی ہے. یہاں تو سیڈیشن بغاوت کا پرچہ دے دیا, یہ پرچہ بنتا ہی نہیں تھا. آپ میکسیمم کہہ سکتے تھے کہ اس کی لینگویج جو ہے نا وہ ڈیسنسی کے اس لیول پہ نہیں تھی. میں کسی کے ساتھ مذاق میں کہتا ہوں یا کسی کے ساتھ دشمنی میں غلط بات کر لیتا ہوں. اگر عدالت ہے تو کنٹیمپٹ ہے, اگر وہ عدالت نہیں ہے تو ڈیفیمیشن ہے. لیکن کرمنلٹی جب آپ اسٹیبلش کرو گے تو آپ کو اس پی پی سی کی دفعہ میں اس کیس کو فال کرنا پڑے گا. میری ہمبل ویو میں یہ ایف آئی آر بنتی ہی نہیں تھی. چہ جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری صاحب کے پاس یہ فالتو ٹائم ہے کہ شام کو بیٹھے وہ تقریر دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے وہ اٹھایا اور جا کر کوسار میں ایف آئی آر درج کرا دی. اور اس ایف آئی آر کے نتیجے میں رات کو پنجاب پولیس وہاں ایکٹیو ہو جاتی ہے. کسی کو نہیں پتا, نہ کسی صحافی کو پتا ہے, نہ کسی کو پتا ہے. رات کے اندھیرے میں جا کر اس کو گرفتاری ہوتی ہے اور بلیک بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی والے اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں.
پھر ہائی کورٹ میں میٹر جاتا ہے, ہائی کورٹ کہتی ہے اس کو اٹھا کے لے آؤ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, وہ تو اسلام آباد چلا گیا. پنجاب پولیس ان کو گرفتار کر کے لے کے آ رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے, حالانکہ یہ لیگلی پاسبل نہیں ہے. اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہ ججمنٹ دیا شیری مزاری والے کیس میں کہ کیا وہ پرنسپلز ہوں گے. وہ ذرا پرنسپل بتا دیں کیسے وفاق, ایک صوبے سے وفاق میں آدمی ٹرانسفر کرنا ہو تو کیا طریقہ کار, وہاں جا کر کے اپروچ کریں گے, وہاں کے آئی جی آفس میں اپروچ کریں گے, وہاں سے ان کو پروانہ ملے گا, وہ پھر جائیں گے اس لوکل پولیس کے پاس, لوکل پولیس والے اس اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے پھر اس کی گرفتاری کریں گے, پھر وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے, مجسٹریٹ پھر اس کی اجازت دے گا, پھر آپ لے کے جا سکتے ہو. اس میں یہ جتنا بھی ایکسپیڈیشس ہو اس میں نارملی کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں چاہیں تو یہ 2 دن میں, 4 دن میں, ہفتے میں کر لیتے ہیں, لیکن اس میں تو ضرورت ہی نہیں تھی. آپ صرف اس کو نوٹس کرتے بھئی آپ کے خلاف یہ پرچہ ہو گیا ہے, آپ آئیں پیش ہوں, اور نہ پیش ہو دیکھیں اس کا یہ تو حق ہے نا, رہداری ضمانت کراتا اور یہاں آ کر کے پیش ہو جاتا. آپ نے جو مثالیں دی ہیں اس میں جو آپ نے ایم کیو ایم کی مثال دی ہے یہ بتا رہی ہے کہ شاید فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفنس کرنے کا استدلال تھوڑا کمزور ہے. اگر جواز ایم کیو ایم سے آنا ہے تو ایم کیو ایم کے جو ارشادات تھے وہ ہم سب سنتے ہی تھے, حتیٰ کہ پھر ان کی تقاریر بھی بیان ہوئی اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ریاست کو کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. نہیں لیکن میں موجودہ لوگوں کی بھی بات سن لیتا ہوں, موجودہ بھی جو انہوں نے بات کی ہے, موجودہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے ابھی یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی جو باتیں کی ہیں, آپ ان کو اٹھانے سے زیادہ سخت زبان اہل خانہ تک جانا مناسب طرز گفتگو ہے. دیکھیں میں تو پہلے سے کہتا ہوں ڈیسنسی ہمیں ان کا کام ہے لیڈروں کا کہ سکھائیں لوگوں کو, لیکن آپ اسٹیٹ کے لیول پہ بھی تو دیکھیں کہ کیا غداری کے سرٹیفکیٹ ہم فاطمہ جناح سے بانٹتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, تو کہاں تک ہم آگے جائیں گے؟ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف آپ جو چاہیں کریں, لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کو استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی کنٹیم نوٹس دے چکا ہے, نیا کنٹیم نوٹس دے دے کہ جی آپ نے ہماری توہین کی ہے. یہی ہے نا میکسیمم کہ آپ نے ہماری توہین کی ہے. توہین عدالت کا یا توہین کمیشن کا اختیار ہے یا نہیں ہے, یہ میٹر سب جوڈیس ہے بیفور دی لاہور ہائی کورٹ, اور سپریم کورٹ میں بھی یہ میٹر گیا, انہوں نے کہا نہیں لاہور ہائی کورٹ پہلے فیصلہ کرے گا. لیٹ اٹ بی فائنلائزڈ. میکسیمم کیا بنے گی؟ توہین عدالت بنے گی نا. آپ اس کو سیڈیشن کا پرچہ کر کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ایک پارٹی بن گئے ہو, اپنے آپ کو آئینی ادارہ جب پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا تو پھر جو انگلیاں اٹھتی ہیں, پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر مائٹی پرسنس کو پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے باجوہ صاحب کے اثاثے چھاپ دیے تو اس صحافی کو اٹھا کے بند کر دو. یہ نہ پوچھو کہ بھائی اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے. دیکھیں پبلک آفس ہولڈر ہوسو ایور میں بھی جتنا بھی طاقتور ہو یہ اجازت تو دے نا انڈر آرٹیکل 19 کے کوئی بھی بندہ کرٹیسائز کرے, یہ الگ بات ہے ڈیسنسی کے ساتھ کرے, لیکن یہاں ہمارے ہاں نظام ہی مختلف ہے. بڑے آدمی کو سوال کرنے پہ آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو وہ بات کر رہا ہے اس بندے سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کے پاس یہ 12 بلین کے بھائی اثاثے آئے کہاں سے آئے, تمہاری طرف یہ جو آپ نے نظام کی بات کی ہے 20 لاکھ تھی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ قانون کے استاد ہیں ماشاءاللہ, بڑی علمی شخصیت ہیں. جب ہمارے ہاں مقدمے بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شعیب صاحب بہت جید قانون دان ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ غلط ہے. سیڈیشن کے قانون کا پی پی سی کے اندر موجود ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. یہی سیاسی جماعتیں, یہی عمران خان صاحب بھی حکومت میں رہے, نواز شریف صاحب کے اوپر اور مسلم لیگ نون کے اوپر راتوں رات سیڈیشن کے مقدمات بنے, اگرچہ عمران خان صاحب نے بعد میں ختم کروا دیے. لیکن اگر یہ قانون اپلائی ہونے پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو پھر اس قانون کو ہم نے تبرک سمجھ کر رکھا ہوا کیوں ہے اگر یہ قانون ٹھیک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گفتگو ماشاءاللہ بہت مناسب انداز میں آگے بڑھی ہے, اور جناب شعیب شاہین صاحب نے جو نکات ذکر کیے ہیں مجھے تقریباً ان تمام باتوں سے اتفاق ہے کہ یہ جو سیڈیشن کے حوالے سے بات تھی, اور اس کے علاوہ یہ بلکہ میں اس پر ایک بات کا اضافہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا ابتدا میں کہ فواد چودھری صاحب کبھی میرے پسندیدہ یعنی شخصیت نہیں رہے. ان کا انداز بیان, ان کا اسلوب, الفاظ کا انتخاب, ہر چیز یوں کہیں کہ میرے نزدیک مناسب نہیں رہی, اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات بھی نہیں ہے, مسلسل جو ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ, سوال یہ ہے کہ یہ جو الفاظ جیسے ابھی شعیب شاہین صاحب بتا رہے تھے کہ ایف آئی آر کا میں جو کنٹینٹ ہے, کیا اس کنٹینٹ کی بنا پر سیڈیشن کا سوال اٹھتا ہے؟ اب اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں آپ کے سوال کے ساتھ کہ یہاں تو شاید ہم حکومت اور ریاست کے فرق کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں.
بلکہ یہ سوال اس سے بھی آگے جا کے یہاں تک بھی جائے گا کہ کیا الیکشن کمیشن کو آپ ریاست کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، یعنی ریاست سمجھ کر بات کر رہے ہیں، یا پھر اگر الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی غلط الفاظ کے ساتھ ہوا ہو، ان غلط الفاظ پر قانون الگ سے موجود ہے اور اس پر مختلف کارروائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا اس کو آپ ریاست کے خلاف بغاوت قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی دیٹ از گوئنگ ٹو فار. اب جب تک انگریز یہاں تھے اور وہ آقا تھے، ہم غلام تھے، تو وہ اگر اس وقت یہ قانون بنا رہے تھے کہ انگریزوں کا جو بھی یہاں نمائندہ موجود ہے، چاہے وہ کتنی ہی نچلی سطح پر ہو، اگر اس کی شان میں گستاخی ہوئی تو یہ گویا آپ نے تاج برطانیہ کی شان میں گستاخی کر لی ہے. یہ بات قابل فہم تھی کہ وہ چونکہ آقا تھے اور اس علاقے کے لوگوں کو غلام سمجھ رہے تھے تو ایسا ممکن تھا. لیکن آزادی کے بعد اور اپنا آئین بنانے کے بعد، اپنا نظام کھڑا کرنے کے بعد، اگر ریاست اسٹیپس انٹو دا شوز آف دوز کلونیل ماسٹرز کہ وہ اس طرح جیسے وہ اپنے مفتوحہ علاقے کے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے تھے اسی طرح ریاست اپنے شہریوں کو ٹریٹ کرنا شروع کرے، یہ بنیادی ترین سوال ہے. اور میرے خیال سے قانونی حلقوں کو اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو بنیادی طور پر اس سوال پر بحث کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے جی، یہ یقیناً اہم اور تکلیف دہ نقطہ ہے، لیکن آپ نے کہا نا کہ یہ ریاست کے خلاف جرم نہیں ہے، لیکن آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ وزراء کی توہین اور تضحیک بھی ریاست کے خلاف جرم سمجھا جائے گا. آفینسز اگینسٹ اسٹیٹ کے چیپٹر میں آپ نے سیڈیشن کے قانون کو رکھا ہوا، ایسا ہی ہے. اس کو آج تک کسی نے تبدیل نہیں کیا، اس کو کسی نے تبدیل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس قانون کے اوپر حکومت، اپوزیشن اور قانونی برادری کا اتفاق ہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے، ورنہ کہیں سے مطالبہ آتا ہے کہ اس کو تبدیل کرے. اسمبلی میں کوئی قانون سینیٹر جازب جمالدینی صاحب ہی کو بل پیش کر دیتے کہ اس قانون کو ختم کریں، عمران خان صاحب، کسی نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس قانون کے اوپر اجماع امت ہے پاکستان کی. تو پھر قانون تو بہت متبرک ہوا، تو پھر جب وہ قانون نافذ ہو رہا ہے تو پھر اس پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ جی، میں 3 مختصر نکات ذکر کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وزراء ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم وزراء ہیں تو ہم ہمیشہ وزراء رہیں گے. تو چونکہ یہاں وزراء پر تنقید کو ریاست کے خلاف جرم قرار دیا گیا ہے تو وہ اس کو گویا اپنے، اور چونکہ وزراء ظاہر حکومت ہوتی میجورٹی میں ہے تو وہ قانون کو تبدیل کرنے یا اس کو ہاتھ لگانے کی فکر نہیں کرتے. ہاں جب پھر دوبارہ ان کی باری آتی ہے تو وہ ٹرننگ دا ٹیبل اراؤنڈ، اب وہ دوسری سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ والی بات شروع کرنے لگتے ہیں. یعنی آپ صرف پچھلے سال کی پریس کانفرنسز اور اس سال کی پریس کانفرنسز کا آپس میں تبادلہ کر لیں تو یعنی صرف یہ ہوا ہے کہ مائک کے آگے چہرے تبدیل ہوئے ہیں، باقی باتیں وہی اسی طرح کی ہوتی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم نے آئین اپنا بنا لیا ہے، بالخصوص 1973 کا آئین، اس میں ہم نے بنیادی حقوق تسلیم کیے ہیں جن میں اظہار رائے کی آزادی کا حق بھی ہے. آئین سب سے بالا تر قانون ہے، سارا نظام اس کے مطابق چلتا ہے، سارے قوانین اس کے ماتحت ہیں. عدالتوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے اور عام شہریوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمام قوانین کو اب آئین کے ماتحت رہ کر ہم نے دیکھنا ہے. اس لیے ان تمام قوانین کی تعبیر، ان کے مفہوم پر کافی فرق پڑتا ہے اگر جب آئین تھا نہیں تھا اور اب جب آئین ہے. اور تیسری بات میں مختصراً یہ عرض کروں گا، ابراہم لنکن نے غالباً کہا تھا کہ the best way to repeal a bad law is to enforce it strictly. یعنی اگر یہ برا قانون ہے تو اس کے خاتمے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو اسٹرکٹلی شدت کے ساتھ انفورس کرنا شروع کریں. اب یعنی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی سے لوگ آئے اور اٹھا لیا اور پنجاب میں لیا گیا، دکھایا گیا، پھر اسلام آباد میں لایا گیا. یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح کا نہیں ہوا، مسلسل ہوتا رہا ہے. لیکن اب جس طرح بلیٹنٹلی ہو رہا ہے اور اب جس طرح یہ باتیں اتنی کھل کر سامنے آ گئی ہیں تو مجھے تو ایک رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے کہ چلیں یعنی بہت زیادہ مصائب کے بعد ہی صحیح لیکن ایک عمومی رائے تو بننے لگی ہے، شاید اس سے فضا بن جائے اور قانون کی تبدیلی کی راہ بھی ہموار ہو جائے. سینیٹر جازب جمالدینی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے دونوں معزز پینلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ گرفتاری اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، قانون کو بہت بیڈلی اپلائی کیا گیا ہے. آپ پارلیمنٹیرین ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی تقریر میں یہ کہے کہ اگر تم نے یہ کیا، الیکشن کمیشن کو کہے، کسی اور کو کہے، تو پھر تمہاری فیملی کو بھی ہم دیکھ لیں گے، تمہارے بچے بھی یہاں ہیں. کیا یہ رویہ برداشت کیا جانا چاہیے تھا؟ یعنی سخت کلامی اور یہ ساری باتیں تو اب پیچھے رہ گئیں، اب بچوں تک کو براہ راست تھریٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اہم رہنما کر رہا ہے
تو پھر اس کے جواب میں ریاست کو, حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یعنی الیکشن کمیشن کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ آپ کی رائے میں خاموش رہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں آصف صاحب, یہ جو کارروائی ہے میرے خیال میں یہ کارروائی بر وقت ہے, اور اس سے پہلے جو ہے نا اس پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف استعمال ہو جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن جو ہے نا جب وہ الیکشن کروا لیتے ہیں جیتنے کے بعد مجھے گالیاں ملتی ہیں, اور اس کے بعد اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ بھئی اخلاقیات اس حد تک تباہ ہو چکی ہے, اس حد تک ہم جو ہے نا گر چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میں آج نہیں کل میں آپ کو معاف کروں گا, میں آپ کے بچوں کو معاف کروں گا, میں آپ کے رشتہ داروں کو معاف کروں گا. اس کے بعد اور رہی کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف تعدیبی کارروائی نہ کیا جائے, اس کے خلاف جو ہے نا اسٹیٹ ایکشن میں نہ آئے. ایک تو یہ یا الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن آپ انڈیا یا دیگر ممالک میں الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کریں تو اس کے بعد آپ جیل سے چوٹے سے بھی رہیں. اب خراب پہلو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. یہی چیزیں جو ہے نا نیال ہاشمی نے جو باتیں کہی تھی, اور یہی باتیں جو ہے نا میرے خیال میں دو اور مسلم لیگ کے رہنماؤں نے, ان کے نام یاد نہیں آ رہے, بلال نے یا دوسرے نے کہی تھی. حالانکہ انہوں نے معافی بھی مانگی, مانگنے کے بعد بھی ان کی سینیٹرشپ گئی, انہیں 6 مہینے تک قید میں رکھا گیا, اور ساتھ ہی انہیں ٹوٹلی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہمارے ایسی معزز جوڈیشری نے. اب ڈبل سٹینڈرڈ کیوں یہاں پہ کون, ہم فوری طور پہ کیوں اس طرح کی جو دلائل شروع کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے. جمہوریت میں تمام چیزیں ہوتی ہیں, جمہوریت میں بات کی جا سکتی ہے, جمہوریت میں جو ہے الزامات لگائے جا سکتے ہیں, جمہوریت میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا جا سکتا ہے. بھائی نقطہ نظر آپ ہزار بار پیش کریں, لیکن گالی کی شکل میں نہیں, دھمکی کی شکل میں نہیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں, کل جوڈیشری کے لیے جو ہے نا اگر یہ پریسیڈنس ہے نہیں, آج اگر جوڈیشری اس پہ باقاعدہ بہترین جو ڈیسیجن سے آری رہتا ہے تو میرے خیال میں جو نا جوڈیشری سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, جیسے کہ ایگزیکٹو سے اٹھ چکا ہے اور دیگر اداروں سے اٹھ چکا ہے. اور رہی بات آپ یہ جو بتا رہے ہیں, میں نے پہلے کہا کہ ہر ایک اپنی خواہشات اور ضروریات اور اٹیچمنٹ کی بنیاد پہ دلائل اکثر دیا کرتا ہے, اور یہ رویہ ہمارے ملک میں کچھ زیادہ ہی ہے, دیگر ممالک میں کمپیریٹیولی کم ہے. میں اگر ایک پارلیمنٹیرین ہوں, مجھے یہ پتا چلے, میں آپ کو ثبوت ثابت کر سکتا ہوں کہ سینٹ میں اپوزیشن کے بینچوں میں جب تھا مسلم لیگ کے ادوار میں, اور اس کے بعد جو ہے نا میں ٹریجری بینچوں میں جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو ہے نا ادوار میں تھا, ریکارڈ پہ موجود ہے کہ بعض اس طرح کی بلز وہاں پہ پیش ہوئے, اور میں نے خود بل پیش کیے جو اپ ٹو دی سٹینڈرڈ نہیں تھی, آئین کے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی, پاکستان کی نظام کے مخالفت میں جا رہی تھی, عوام الناس کی بنیادی حقوق کی مخالفت میں جا رہی تھی. میں نے اس کی مخالفت کی ببانگ دہول, باقاعدہ اسٹریٹلی میں نے ووٹ کیا ان کے خلاف. لیکن ہمارے ہاں میرے بھائی اس وقت جو ہے نا احترام اسے ملتی ہے جس کے پاس جو ہے نا ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے نا بیسیکلی اسٹرانگ وائس ہو, دولت ہو, یا اٹیچمنٹ ہو, یا پولیٹیکل پارٹی کی پیٹرونیج ہو. میں یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا 3-4 بار منسٹر رہنے کے بعد, ایک اچھے سینئر جو ہے نا وکیل ہونے کے بعد, انفارمیشن منسٹر ہونے کے بعد, آپ اندازہ لگے میرے محترم وکلا یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہایت ہی قابل قدر, کیا یہ ضروری تھا کہ یہ زبان استعمال کی جاتی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف؟ اور اگر استعمال کر دی گئی ہے, اب شور شرابہ کس بات کی؟ بھائی برداشت کریں, جب نیال ہاشمی کو سزا مل چکی ہے تو اس کو کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں اس کے خلاف سخت ترین جو ہے نا اقدامات اٹھانے چاہیے, فقط ان کے خلاف نہیں, یہ ہمارے دوست ہمارے کولیگ رہے. میں کہتا ہوں ہر اس بندے کے خلاف, چاہے میں ڈاکٹر جہان زیب جمال دینی ہو یا کوئی وکیل ہو یا کوئی دوسرا بندہ ہو, اگر وہ اخلاق سے آ رہی اس طرح کی جو باتیں کہہ دیتا ہے, دھمکی آمیز الفاظ استعمال کر لیتا ہے, اور لوگوں کے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا, میں کہتا ہوں اگر آج جوڈیشری خاموش ہوگا یا ہو چکا, یا اس طرح کی ڈیسیژن آ چکے جو ڈیسیژن جو تھے اس سے مطابقت نہ رکھتی ہوں, تو اٹ ڈز مین کہ یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور اس ڈبل سٹینڈرڈ کے خلاف عوام الناس اٹھ کھڑے ہو. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. میں شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, 2 سوال ہیں بنیاد. ایک یہ ہے کہ جب ایک سیاستدان اپنی ایک سٹیٹمنٹ پر گرفتار ہوتا ہے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو اس پہ بار ریئیکٹ کرتی ہے کہ سینئر قانون دان کے خلاف یہ کارروائی ہمیں قبول نہیں ہے.
وہ بطور سینئر قانوندان کسی کام کے اوپر نہیں گرفتار ہوئے، وہ بطور سیاستدان ہوئے ہیں. تو سیاستدان کی اگر سمجھتے ہیں کہ قانون غلط اپلائی ہوا ہے تو ایک سیاستدان کی سپورٹ میں بھی اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے. یہ جو رویہ ہے، کیا میں پورے ادب کے ساتھ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کارٹل کا رویہ تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں، پہلی بات تو ایک سے میں ڈاکٹر صاحب جی پلیز کی بات کا صرف جواب دیتے وقت میں آگے چلوں. دیکھیں، نہال ہاشمی نے جو دھمکیاں دی تھیں اس کی ٹون، انداز اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس سے مختلف تھے، اور اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی تھی، اس کے خلاف توہین عدالت ہوئی تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی تھی، اور اس کو 6 مہینے کی نہیں 1 مہینے کی سزا ہوئی تھی. اور اس 1 مہینے کے بعد جب وہ جیل سے باہر آئے تھے اس وقت انہوں نے ججز کو دوبارہ گالیاں دی تھیں، گالیاں باقاعدہ. پھر دوبارہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ آئی، دوبارہ کی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے کورٹ میں وہ گالیاں چلوائیں. اس نے کہا جی سنو، میں اس وقت ممبر پاکستان بار کونسل تھا اور ہم گئے تھے کہ ہم نے کہا جی ان کو معافی دے دیں، اور پھر کورٹ نے وہ معافی دی سیکنڈ ٹائم. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اور کوئی سزا سیکنڈ ٹائم نہیں دی. لہٰذا ایک کلیریفیکیشن. دوسری جو دانیال اور طلال والی تھی وہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی تھیں، انہوں نے ججز کے بارے میں باتیں کی تھیں. لہٰذا الیکشن کمیشن نے، میں وہی پہلے سے کہا، اگر وہ سمجھتی تھی کہ یہ لینگویج ایسی ہے کہ جس کے ذریعے تضحیق کا پہلو نکلتا ہے تو میکسیمم وہ کمیشن جو بقول ان کے پاس پاورز ہے وہ کرتے. کرمنلٹی اس میں نہیں بنتی تھی. لہٰذا یہ ایک میری ایک اوپینین ہے. اب میں آگے آتا ہوں کہ ہم کیا ایک وکیل، خواہ وہ پولیٹیشین ہے یا جو بھی ہے، اب اگر ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بطور اس نے پولیٹیشین بات کی ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا سلسلہ پچھلے 9 مہینے سے جاری ہے کسی بھی جگہ پہ. اب ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ 16 ایف آئی آریں کٹیں، اس کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا اور بالآخر وہ مرڈر ہو گیا. اور یہاں کہا گیا کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اس کے اوپر زندگی کا خطرہ نہیں تھا، نہ ہی اس کو گرفتاری کا خوف تھا. آج عماد یوسف کے خلاف سیڈیشن کا پرچہ چل رہا ہے. یہ جو ابھی پچھلے دنوں جس نے باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو جاری کیا اور اس صحافی کو اٹھا لیا گیا. پھر اعظم سواتی کا الزام آپ دیکھ لو، سینئر پارلیمنٹیرین، اس نے جو کہا غلط کہا صحیح کیا، یہ کون سی قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کو ننگا کر کے مارا جائے؟ شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا جس کی میڈیکل ایویڈنس آئی تھرو سپرنٹینڈنٹ جیل اور اس نے اس کو کورابریٹ کیا. اب یہ سارے سیریز آف ایونٹس ہیں. جمیل فاروقی جرنلسٹ ہے، پہلے اس کو اغوا کیا، اس کے بعد اس کو ننگا کر کے تشدد کر کے مارا. اسی طرح آپ عمران ریاض کے خلاف 18 ایف آئی آریں کاٹی گئیں. اعظم سواتی کے خلاف صرف سندھ میں 46 ایف آئی آریں کٹیں، باقی علاقوں میں چھوڑ دیں. یہ سلسلہ تو پچھلی حکومتوں میں بھی تھا، بہت سارے سینئر صحافیوں کو عمران خان صاحب کے دور میں بھی ٹارچر کیا گیا، گولی ماری گئی. اس پہ مجھے اجازت دیں، مجھے وقت کم ہے، میں نے ایک اہم چیز پوچھنی ہے اس کیس کی. یہ جو اب عمران اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اس فوجداری کی جو سیڈیشن کی کارروائی ہوگی، اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن بھی کارروائی کر سکتا ہے یا اب وہ ڈبل جیپرڈی میں آئے گا اور وہ نہیں کر سکتا، اب صرف ایک ہی کارروائی ہوگی؟ نہیں، کرنے میں تو وہ کر سکتے. دیکھیں نا، 2 ہی چیزیں ہیں نا. کنٹیمپٹ ہے، وہ انہوں نے پہلے ہی نوٹس دیا ہوا ہے اس کا، وہ سپریم ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ انہوں نے پریم افشا یہ کہا ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ کی پاورز نہیں ہے کیونکہ یہ کورٹ نہیں ہے، یہ ایک ادارہ ضرور ہے، ایگزیکٹو ادارہ ہے. ان کو کنٹیمپٹ کی پاورز اس حد تک دی گئی ہے کہ کسی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانے کی حد تک ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کچھ کر سکتا ہے. لائف امپریزنمنٹ ہے اس کے اندر، اس سے زیادہ بڑی سزا اور کیا ہوگی. اور جہاں تک میں آپ کو گزارش کر رہا تھا اس میں ڈسکوالیفیکیشن وغیرہ کا مرحلہ کنوکشن کے بعد آئے گا اگر ہو گئی، وہ تو خدا نہ خواستہ. دیکھیں کسی بھی کیس میں کنوکشن ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر اس کے مطابق آرٹیکل 62 63 میں جائے گا. اگر کیس چلتا رہتا ہے، اس دوران الیکشنز آ جاتے ہیں، تو کیا ان اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آن اٹس اون کوئی ڈیسیژن لے سکتا؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتا. اس کی بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. اگر کیسز کی بنیاد پر ہوتی تو آپ کے موجودہ جو 60% آپ کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ سارے کے سارے ایف آئی آروں کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوتے. یہ تو شیخ صاحب بڑا المیہ ہے نا، وہ تو پھر کرپٹ لوگ وزیر بن جاتے ہیں، کرپٹ لوگ وزیر بن جاتے ہیں، سب سے بڑے ڈاکو وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. یہ تو سارے ایک ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے. اب اس کا ہم کیا جن کی طرف اشارہ ہے وہ نہیں، میرا کسی طرف جا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بری حرکت. آگے دن پتہ چلتا ہے مفرور، اگلے دن وہ آگے وزیر خزانہ بن جاتا ہے. ایک دن پتہ چلتا ہے وہ سب سے بڑا چوری اور ڈاکو، دن پتہ چلتا ہے 4 سال سب سے بڑے منصب پہ ہے. دیکھیں، بطور فائنانس منسٹر یہاں سے گئے، بطور فائنانس منسٹر واپس آئے اور وہ مقدمہ ختم ہو گیا. بلینز آف روپیز کی کرپشن کا کیس تھا، دونوں باپ بیٹا پہ. یہ پولیٹیکل ول کا سوال ہے یا قانون کی کمزوری کا سوال؟ قانون کی کمزوری ہے اور ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے.
ہم نے ایلیٹس کو پروٹیکشن دے رکھی ہے, اور یہ قانون کی بدترین قسم کی ایکسٹورشن جو ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے غریب آدمی پہ. بڑا آدمی ہے, جتنا بڑا جرم کرے گا وہ بیچ میں سے نکل جائے گا. یہ آپ کے سامنے یہ عام آدمی تو یہ تاثر دے, آپ تو بہت بڑے, آپ کا بھی یہی تاثر ہے. میرا یہ تاثر ہے, 100% تاثر ہے. طاقتور کو قانون کچھ نہیں کہتا, کچھ بھی نہیں کہتا. کون کہے گا؟ دیکھیں انویسٹیگیشن میں ہی آپ نے اتنی غلطیاں چھوڑ دینی ہے. جب آپ کی ایف آئی اے کنٹرول کرے گا آپ کا پرائم منسٹر, جب آپ کا نیچے سارا سسٹم ہی اتنا کرپٹ ہوگا, آپ کے انویسٹیگیشن ہی کرپشن پہ مبنی ہوگی, تو آگے فیصلہ کیا ہوگا؟ آگے جج کیا فیصلہ کرے گا؟ جو ایویڈنس ہی آپ کی غلط ہوگی بولے گی اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے, اس کا تعلق قانون سے بھی ہے, سیاست سے بھی ہے. اب میرے جیسا ایک عام آدمی جو ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتا ڈاکٹر صاحب, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سیاست لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, روز ایک نیا قانونی ایشو آتا ہے. کسی قانونی ایشو کا اللہ کے فضل و کرم سے آئین میں کبھی جواب نہیں ملا. آئین کی طرف جائیں تو اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں انٹرپریٹیشن کی. تو اب ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سیاست, یہ جمہوریت, یہ الیکشن, یہ ایکسرسائز انفرٹیلٹی ہے, معیشت کو ٹھیک کریں چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو. تو یہ ایک پبلک میں ایک سوچ آ رہی ہے. یہ کتنی آئینی ہے, کتنی غیر آئینی ہے, یہ ایک الگ بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ جی میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ سوچ آ نہیں رہی ہے, لائی جا رہی ہے. اور جس طرح یعنی ادھر سے ٹویٹ آتی ہے, ادھر سے ٹویٹ آتی ہے, پہلے احتساب پھر انتخاب, یہ ڈرامہ ہم 1996-97 میں بھی دیکھ چکے ہیں. اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی اس طرح کے ہوتے رہے کہ پہلے احتساب کریں پھر انتخاب کریں. نہیں, جو میرے نزدیک بحیثیت قانون کے ایک طالب علم کے جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آئین ہمارا کتنا ہی ناقص صحیح, اگرچہ میرے نزدیک وہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے آئینوں سے بہتر ہے, اور اگر ہم خلوص دل کے ساتھ قانون کی پابندی کا ارادہ کرتے ہوئے چلیں تو موجودہ سسٹم میں بھی کافی گنجائش موجود ہے, اور اگر جہاں مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک یہ آئین موجود ہے, جب تک یہ قانون موجود ہے, جب تک اس کو جس طریقے سے ہم نے بنایا ہے اسی طریقے سے تبدیل نہ کریں تو ہمیں اسی کے تحت اور اسی کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. اس لیے یہ کہ پہلے معیشت ٹھیک کریں, کوئی بھی چیز اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام نہ کریں. سب کچھ ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا, کیونکہ اگر آپ یعنی جو آئین شکنی کر کے, قانون شکنی کر کے, آئین سے ماورا نظام دے کر کیسے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو آپ نے بنیاد ہی غلط رکھ دی, پہلی اینٹ آپ نے غلط رکھ دی. سریا تک جائیں, آسمان کی وسعتوں کو چھوئیں, دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی. ایک تو یہ بات. میں اس کے علاوہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, ابھی جو توہین کی بھی بحث ہو رہی تھی, یعنی حال ہاشمی صاحب اور دیگر کی مثال دی گئی, میں اس پر ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں. میری گزارش یہ ہے توہین کے معاملے میں, توہین عدالت کے معاملے میں, کہ ایک توہین عدالت کی یہ قسم ہے کہ آپ نے عدالت کے فیصلے پر کرٹیسزم کی, اس پر تنقید کی, اس میں کمزوریاں بیان کی. اس کو بالکل بھی توہین عدالت نہیں کہا جا سکتا. ہاں, اگر آپ کا اسلوب غلط ہو, لہجے میں شدت ہو, الفاظ کا انتخاب درست نہ ہو, اس پر بات کی جا سکتی ہے. اگرچہ میں اس کا بھی قائل ہوں کہ اس کو آپ تو یعنی دنیا بہت آگے جا چکی ہے, اب ان ڈریکونین لا سے آگے جانا چاہیے. قائل ہیں, آپ کا نظام قانون بھی قائل ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, اس میں گنجائش ہے. اس میں بالخصوص اگر آپ آرٹیکل 19 کے پہلو سے آئیں تو چاہے آپ اس میں توہین عدالت کے لیے گنجائش چھوڑیں سزا کی, اس کے باوجود اس کا جو اسکوپ ہے اس کو وہ بہت محدود کرنا پڑتا, یعنی کرنا چاہیے. میرے نزدیک توہین عدالت کی ایک اور قسم ہے جو قانون میں مذکور بھی ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاء میں. اصل اہمیت اس معاملے کی ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ توہین عدالت کی وہ قسم ہے جس پر میرے جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اس پر سزا ہونی چاہیے. اس معاملے میں ہماری عدالتیں بھی کمزوری دکھاتی ہیں, بالخصوص جہاں ان کے پر جلنے لگتے ہیں. اچھا, اور وہ جو جہاں تنقید کی بات ہو جاتی ہے وہاں آپ اچانک توہین چلانا لگتے ہیں. اصل جو زور ہے وہ تو اس امپلیمنٹیشن والے پہلو پہ ہونی چاہیے, اس پہ بدقسمتی سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میرے نزدیک یہ بات کہ پہلے احتساب کریں یا معیشت ٹھیک کریں پھر نظام چلائیں, یہ تو آئین سے ماورا کوئی تجربہ ہو سکتا ہے, اور اس کی گنجائش یعنی میرے نزدیک نہیں ہو سکتی. اس سے فساد ہی پھیلے گا. ٹھیک. ڈاکٹر جازیب جمال دینی صاحب, آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ سارے لوگ مل بیٹھے, پھر میں نے جب اس پہ مزید سوال کیا تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں, میرا قومی حکومت کی طرف اشارہ نہیں تھا. لیکن کیا معیشت کو ایک سیاسی جماعت ٹھیک کر سکتی ہے؟ یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھیں, لیکن کیا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ معیشت, کم از کم معیشت کے لیے ساری جماعتیں مل بیٹھ کے 10-15 سال کا ایک لائحہ عمل دے دیں, جو بنیادی اصول ہیں کم از کم وہ طے کر لیں. جزیات پہ اختلاف ہو سکتا ہے نئی حکومت کے آنے سے, تاکہ سرمایہ دار کو پتہ ہو کہ اگلے 10-15 سال یہ پالیسی ہے, میں نے انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہاں ایک سال ایک پالیسی ہوتی ہے, 1.5 سال کے بعد حکومت کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے, کیا نئی پالیسی آ رہی ہے.
ایک صاحب کہتے ہیں امنسٹی نہیں دینی چاہیے، پھر آتے ہیں تو پھر دے دیتے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہاں تو آپ کی معاشی پالیسی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو سرمایہ دار کو کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ تو 10-15 سال کی ایک پالیسی کسی بھی صورت میں دی جائے، ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے دے لیں، قومی حکومت کی شکل میں دے لیں، یا حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لے لے دل بڑھا کر کے اور ان کی مشاورت بھی لے لے. کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آصف صاحب، اس میں جو ہے نا ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کی مثالیں بھی ہیں دنیا میں، جس میں جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعتیں نہیں، فقط ایک بندہ اگر عقل سے آری نہ ہو، سمجھدار ہو، ویژنری ہو، اس کے پاس فار سائٹڈنس ہو، وہ جو ہے نا حالات کو مکمل طور پہ تبدیل کر سکتا ہے. پرووائڈڈ، میں پہلے ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بار پھر، کہ مداخل کوئی نہ ہو، دخل نہ دے کوئی اسے جو ہے نا مطلب آپ یہ سمجھیں کمزور نہ کروائے. ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ دیکھیں نا، ہم بعض اوقات مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی سیدھے سادے کپڑوں میں جو ہے نا اور بغیر جو ہے نا ڈریس کے، بغیر فوجی اس کے فلانے کو لے گئے. یس، غلط ہے، میں بھی کہتا ہوں. کیا ہماری خصوصاً جو ہے نا وہ کمپوننٹس جس میں جو ہے نا جن کا تعلق جوڈیشری سے، ایگزیکٹو سے، پارلیمنٹ سے ہے اور دیگر اداروں سے، کیا کبھی انہوں نے سوچا کہ بلوچستان کے جو ہے نا ہزاروں لوگوں کو اسی طرح بغیر وردی کے جو ہے نا لے جایا جا چکا ہے، اس کے خلاف کسی نے احتجاج کیا؟ نو. اس لیے کہ وہ میرے خیال میں جو ہے نا ایک کمزور، میرے خیال میں آپ یہ سمجھے کہ یا ضعیف صوبے سے ان کا تعلق ہے، جو اس وقت آپ کے ایکسچیکر کو سب سے زیادہ پیسے دیا کرتا ہے. اسے اس طرح نظر انداز کرتے ہیں، کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا. اب آج جو ہے نا فواد صاحب جو ہے نا ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا میرے خیال میں تمام جتنے بھی جو ادارے ہیں وہ ایکٹیو کروائے جا چکے ہیں یا ہیں. اچھا محترم، دھمکی کی بات آپ کرتے ہیں. میرے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ بھئی فلانے کا کیس الگ تھا، فلانے کا الگ تھا، فلانے کا الگ تھا. 2 منٹ کے لیے ٹھیک. بھئی دھمکی ہوتی ہے. ہماری جو ہے نا اسی جو ہے نا کورٹس نے عمران خان صاحب نے جب دھمکی دی تھی، کیا انہوں نے نیگلیکٹ نہیں کیا تھا اسے جو ہے نا فریلی اجازت نہیں دی تھی؟ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا جا کے معافی مانگ لے، ہم آپ کو فری کروا لیتے؟ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارے سسٹم میں؟ اچھا اسے رہنے دے. اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی تمام پارٹیاں ایک ساتھ بیٹھے. میرے بھائی، جب کوئی بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک خیال ہی بنوایا گیا ہے. پاکستان کی ٹوٹل سیاست نواز شریف کے 2 فلیٹوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور کوئی فکر خیال ہے نہیں. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت، اب آپ ذرا ڈھونڈ نکالے پاناما کے کیسز میں کتنے لوگ انوالو تھے پاکستانی. کسی ایک کے خلاف کوئی جو نا ایف آئی آر درج ہوا یا کورٹ کچہری کوئی ایکٹیو ہوئے یا کوئی وکیل ایکٹیو ہوا اس نے جو کوئی کیس داخل کروا دی؟ نو. اس لیے کہ انہیں مطلوب یہ تھا کہ اس وقت یہ میرے خیال میں جو ہے نا پسندیدہ بندہ ہے نہیں ہے یہ اور اس کی فیملی، اس کو ہم نے جو ہے نا نکال باہر پھینکنا ہے، اور وہ پھینک چکے. وہ بھی جو ہے نا پاناما میں نہیں، پاناما کا کیس اس وقت بھی پینڈنگ ہے فقط جو ہے نا ویزا کی خاطر. اب آپ جو ہے نا جو بندہ سیاست کو فقط 2 فلیٹوں کے ارد گرد گھما لیتا ہے، ہزاروں لوگ اس وقت جو ہے نا ورلڈ میں آباد ہیں جن کے پاس جو ہے نا آپ کے نواز شریف کے مکانات یعنی ان کے جو ہے نا فلیٹ سے زیادہ قیمتی اثاثے ہیں. ایک نہیں، 4 6 دبئی میں دیکھ کے، یونائٹڈ عرب امارات سے لے کے فارس سے لے کے جو ہے نا یورپ میں. لیکن وہ نظروں میں نہیں آتے اس لیے کہ جب دشمنی ایک سے ہوتی ہے، جب نظر میں ایک بندہ ہو اور اسی کے خلاف مجھے بات کرنی ہے اور فقط سیاست یہ کہ چور چور چور، ارے بھائی چلے چور تھے، اب آپ ثابت کر لیتے 4 سال میں اسے سزا دے دے. ہم تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو آپ کے اتحادی تھے. 2 سال تک میں ان کا اتحادی رہا. میں مایوس ہوا، مجھے وہاں پہ پتہ چلا. سینیٹر صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں ایک سوال سر، بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب کے رویے میں اور ان کی پالیسی میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے آپ کو ان کا اتحادی بنایا، اور ان کی پالیسی میں وہ کون سی خرابیاں سامنے آئیں کہ آپ ان کے اتحادی نہ بننے اور آپ نے ان کو چھوڑ دی؟ جی میں بتاؤں ابھی بیسیکلی جو ہے نا 6 پوائنٹس پہ جو ہے نا ہم سگنیٹری تھے دونوں. 6 پوائنٹ ہم نے پیش کیے تھے انہیں، اور 6 پوائنٹ جو ہے نا 2 سال تک ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. فرسٹ. سیکنڈلی 9 پوائنٹ جب پریزیڈنشل الیکشن کے ادوار میں انہوں نے ووٹ ہم سے جو ہے نا ووٹ کا تقاضا کیا. ہم نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ڈیولپمنٹل پروگرامز ہمیں دے دیں. 9 پوائنٹ خود ہمارے جو ہے نا موجودہ پریزیڈنٹ صاحب نے بنوائے.
ہم سب سگنیٹری تھے اس میں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ 2 سال تک کسی ایک پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا, بلکہ بعض اوقات میٹنگیں نہیں ہوتی تھی اور روزانہ ان کی ٹیمیں بدلتی تھی. ہمارے ساری آپ کی جماعت کے داخلی فیصلے تھے دونوں, یا اس میں کچھ خارجی عوامل بھی تھے؟ یہ تمام چیزیں داخلی تھی, کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. 6 پوائنٹ جو ہے نا, اگر اس کو آپ رکھ رہے کہ شیخ مجیب کے 6 پوائنٹ, ایسی کوئی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے نواز, آپ ایک منٹ سر, ایک منٹ. جی سر. خان صاحب نے خود کہا تھا کہ بھئی یہ تمام پوائنٹ تو میرے ہیں, میں نے کنٹینر میں یہ تمام باتیں کی ہیں, میں بالکل قبول کرتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب تھے, قریشی صاحب تھے, اور ساتھی دیگر ان کے دوست تھے. یہ تمام اسد عمر صاحب یہ آئے, انہوں نے کہا اٹس اوکے. اب رہی بات جو ہے نا ان کو چھوڑنے کی وجہ, میرے بھائی جب میرے 6 پوائنٹ جو ہے نا آنر نہیں ہوتے, میرے جو ہے ڈیولپمنٹل فنڈ بلوچستان کے آنر نہیں ہوتے, ویسے بھی 70 سالوں سے میں سونا چاندی اور سمندر کی دولت جو ہے نا اپنے, ایک منٹ سر, ایکسٹریکٹ کو دیا کرتا ہوں, اور مجھے اس کے جو ہے نا بدلے میں کچھ نہیں ملتا, تو ظاہر ہے میں احتجاجی کرنے پہ اتر آتا ہوں. اور وہی احتجاج یہی تھا کہ ہم اسے چھوڑ گئے, اور آج ہم اس کی مخالفت میں نہیں, اب میں اس کی مخالفت میں نہیں ہوں, میں انصاف کا متقاضی ہوں. جی ٹھیک ہے. شیب شاہین صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس کی گنجائش تو ظاہر ہے آپ کے قانون میں ہے, تو کیا کبھی یہ قانون بہتر ہو پائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن ہی قانون کے شکنجے میں جکڑی جاتی ہے, اہل اقتدار کم ہی جکڑی جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ جب حکومت میں کوئی آتا ہے تو اس کے وہ بری بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہم تو طالب علم, ہمیں تو سمجھ نہیں, یقیناً میرٹ پہ ہی ہوتا ہوگا, لیکن یہ ایسی کون سی عوامل آ جاتے ہیں؟ تفتیش بدل جاتی ہے, تفتیشی بدل جاتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے سر؟ بہت سارے عوامل ہیں. سب سے پہلے تو جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے, یا جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ مینیج ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کبھی رہی نہیں ہیں, نہ ہیں. ہماری پولیس اور ہمارے ادارے ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, ہائی اپس کی طرف دیکھتے ہیں. وہ کبھی یہ والی پولیس, یہ کبھی انڈیپینڈنٹ پولیس رہی نہیں ہے, اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹس نے اس کو کبھی انڈیپینڈنٹ ہونے نہیں دیا کہ ایک کانسٹیبل بھی کھڑا ہو کے ایک پرائم منسٹر اگر غلط اشارہ کاٹ رہا ہے تو اس کا چلان کرتے. ایسا کبھی ہم نے نظام بنایا ہی نہیں ہے. جو بڑا آدمی ہے اس کے گرد یوں گھوم جاتی ہے ساری ہماری جو فورسز ہیں, یا جو انڈیپینڈنٹ جن کو ہونا چاہیے اداروں کو, وہ نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ججز اتنے کمزور ہیں جو ایکسٹرنل پریشر لے لیتے ہیں سم ٹائم, خواہ وہ جس کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے, وہ انفلوئنس یوز کرتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے لینے میں. نمبر 3, سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہم لا آفیسرز ہیں یا انویسٹیگیٹرز ہیں, وہ جب جاتے ہیں, جاتے ساتھ ہی جنہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اس کیس کو یا پراسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, وہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کیس میں تو ہے ہی کچھ نہیں, آپ شہباز شریف والا کیس دیکھ لیں. یعنی اتنی بڑی ایویڈنس ہونے کے باوجود وہاں جا کر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بھی کہا, ایف آئی اے نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور جا کر کے سب نے کہہ دیا کہ جناب ہے ہی کچھ نہیں, فرد جرم کاہے کا, بری کر دیں. شہباز شریف صاحب بھی بری ہو گئے اس کیس میں, اور اس میں جناب حمزہ شہباز بھی بری ہو گئے. اور آج ایون فی ڈپارٹمنٹ میں ججمنٹ جب آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تو ثابت کیا نہیں, ایون فی ڈپارٹمنٹ ہیں کس کے. میں آپ کے ذریعے سوال کر لیتا ہوں کہ بھائی جہاں رہ رہے ہیں نواز شریف صاحب, ان کے صاحبزادے, ان کی صاحبزادی, خود ہی بتا دو یار یہ کس کے ہیں, آپ کس کیپیسٹی میں وہاں رہ رہے ہو. چلیں سیاسی سوال کر لیتے ہیں, لیگلی تو ہم سوال کر نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا نظام انصاف اس قدر کمزور ہو گیا ہے, اور پھر نیب لا بدلنے کے بعد تو جو تھوڑا بہت ڈر خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ تو اس میں تو کچھ اچھی چیزیں نہیں ہوئی. اچھی چیزیں کیا ہوئی ہیں؟ مثلاً ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ایف آئی اے والوں نے, تو اب نیب کو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ کیس کریں گے اور آپ کیس پروو نہیں کر پائیں گے تو آپ کو فائن بھی ہوگا. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا تھا کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے, اب ٹیبل کے نیچے کسی نے پیسے لیے ہیں, کسی جج نے لیے ہیں, کسی پبلک آفس ہولڈر نے لیے ہیں, وہ ثابت تھوڑا کرے گا میری تنخواہ ہے 2 لاکھ, میرے پاس پراپرٹیز ہیں 2 بلین کی, میں کم سے کم یہ تو ثابت کروں کہ بھائی میرے کہاں سے آئے ہیں. اچھا وہ لا بدل گیا, اب پراسیکیوشن والے ثابت کریں گے کہ یہ جو 2 بلین کمائے ہیں یہ کرپٹ پریکٹسز سے کمائے ہیں, آپ ثابت کرو. اور اگر نہیں کرو گے, اور ٹرانزیکشن کون سی تھی, نہیں کرو گے تو جاؤ جیل. اور اگر فیملی کے ہیں تو وہ فیملی والوں سے پوچھو, ہم سے نہیں پوچھیں گے. ٹھیک. اور دوسرا, اگر آپ نے پیسے بنائے ہوئے ہیں اور کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے پراپرٹی ہے تو تھرڈ پارٹی کو ٹرانسفر بھی ہوتی رہے گی, سب کچھ ہوتا رہے گا,
وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. تو اس طرح کے جو نیب لاز بدری کیے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی اس سخت قانون کے باوجود اگر ہم کرپشن نہیں روک سکے تو پھر یہ جو اب لا کی امینڈمنٹ آ گئی ہے تو پھر ہم کیا روکنا ہے؟ پھر تو آپ اس کو لیگلائز کر دیں, لیجٹیمیسی دے دیں کہ ٹھیک ہے جی جو کرپشن کرتا ہے تھوڑا سا ٹیکس جمع کرا دیں, کچھ بہتر تھوڑے پیسے جمع کرا دیں. ویسے بھی جو پلی بارگین رکھی گئی تھی اسی مقصد کے لیے تھا, جب پکڑے جائیں آئیں پیسے جمع کرائیں واپس ہو جائیں. اب آپ کے ماشاءاللہ چیف منسٹر صاحب نے والنٹری ریٹرن کے ذریعے وہ خود ان کا جو لیٹر ہے کہ والنٹری ریٹرن میں کر رہا ہوں کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے جو پیسے آئے ہیں میرے تک پہنچے ہیں, رائٹ اور رانگ, قرضہ لیا کچھ کیا. میں تو وفاق میں بیٹھا ہوں, میرا چیف منسٹر کون سا؟ میرے تو چاروں میرے ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کا مطلب ہے پنجاب کے چیف منسٹر. وفاق کے چاروں ہیں سر, پانچوں ہیں بلکہ ہم سب کے چیف منسٹر پنجاب کے, ہم سب کے. میں نے کہا کہ ذرا واضح ہو جائے. میں اپنا کہہ دیتا ہوں, میرے صوبے پنجاب کے جو چیف منسٹر ہے انہوں نے والنٹری ریٹرن کر کے پیسے جمع کرا دیے. اس پہ قانون کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جو والنٹری ریٹرن بھی ہوگا تب بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب مسئلہ قانون میں ہے یا قانون کے سلیکٹیو نفاذ میں؟ دیکھیں دونوں چیزوں میں ہے, قانون میں بھی مسائل ہیں, سلیکٹیو نفاذ میں بھی ہیں. قانون کی مسلسل بات ہو رہی ہے, یعنی مسائل کی بھی بات ہو رہی ہے, تو میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ ابھی پچھلے ہفتے سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت میں جج صاحب نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل کہاں ہے, تو معلوم ہوا کہ اٹارنی جنرل تو کوئی ہے ہی نہیں. اشتر اوصاف صاحب غالباً ستمبر کے بعد سے اٹارنی جنرل کا آفس چھوڑ چکے ہیں. اچھا, ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود ہیں, ڈپٹی اٹارنی جنرل موجود ہیں, وہ کن سے انسٹرکشنز لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں جو پرنسپل لا آفیسر ہے وہ تو آپ کے اٹارنی جنرل ہیں. کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, کانسٹیٹیوشن میں اس کی ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں. اس وقت پاکستان کا اٹارنی جنرل نہیں ہے, شاید یہ دنیا کا واحد ملک ہو جس کا اٹارنی جنرل اس وقت نہیں ہے. وہ عدالت میں ریاست کو کیسے اور اپنی پوزیشن کیسے وہ ایکسپلین کرے گا؟ یا یہ جو عدالت میں پیش ہوتے ہیں یہ کہاں سے انسٹرکشنز لیتے ہیں؟ قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ موجودہ بندوبست کس حد تک یعنی مخلص ہیں, اس کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. میں آخری بات کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی مشہور مثال ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں احتساب کے حوالے سے بھی, قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بھی, کہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے بندے نے اعتراض کیا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ 2 چادروں سے کم پہ تو آپ کا کرتا بنتا نہیں ہے, تو آپ ہم سب کو تو 1 چادر ملی تھی. اچھا, لوگ عام طور پر اس بندے کو شاباشی دیتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, یعنی روب رکھنے والے حکمران کو کویسچن کیا. میرے نزدیک سارا کریڈٹ تو اس حکمران کو جاتا ہے جس نے اس بندے کو یہ حوصلہ دیا تھا کہ وہ ان کو کویسچن کر سکتا تھا, اور انہوں نے نہ صرف کویسچن کرنے دیا بلکہ ایکسپلینیشن بھی دے دی. جب تک ریاست اس انداز سے اور حکومت اس انداز سے نہیں آئے گی کوئی یعنی امپرومنٹ کی گنجائش مجھے تو نظر نہیں آتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, شیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, جمال دینی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. مسئلہ بنیادی وہی ہے کہ یہ سیاسی جھگڑوں میں جو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے وہ معاشی استحکام کو چاٹ لیتا ہے, اور اس وقت معاشی استحکام کی بہت ضرورت ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ بھی وہی بات ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اگر ماورائے آئین ہم نے کوئی منصوبہ لانے کی کوشش کی, بھلے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے آئے, بھلے وہ نگران حکومتوں کو ایکسٹینڈ کرنے کی صورت میں آئے, کوئی سا بھی ہو, میرا نہیں خیال کہ وہ چل پائے گا. آئین کے اندر رہتے ہوئے معاشی استحکام کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.